قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن کی آیات سے کی جائے اور اس کے بعد جو صحیح الاسناد احادیث سے کی جائے، اور وہ صحیح الاسناد احادیث 3 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نمبر 1 صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر جو قرآن کی آیات کی شان نزول سے ریلیٹڈ ہے۔ نمبر 2 جامعہ ترمذی کا کتاب التفسیر چیپٹر، اور نمبر 3 المستدرک للحاکم کا کتاب التفسیر چیپٹر۔ یہ تینوں حدیث کی کتابیں ہیں اور ان حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ چیپٹرز ہیں قرآن حکیم کی تفسیر سے متعلق، یعنی کوئی آیت کس موقع پہ نازل ہوئی یہ بھی اس کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی صحابی کسی خاص موقع کے اوپر کسی خاص آیت کو کوٹ کر کے اس سے کوئی رزلٹ نکالے، تو وہ بھی اس قرآن کی تفسیر کے طور پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات قرآن کی آیات اس سے ریلیٹڈ نازل نہیں ہوئی ہوتی، لیکن ان میں سے رزلٹ وہ نکل رہا ہوتا ہے، تو صحابہ کرام کسی کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کوئی بات بتاتے تھے اور پھر کہتے تھے اس پہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، حالانکہ وہ آیت اس موقع پہ نازل نہیں ہوئی ہوتی، وہ صرف اصول اس سے لے رہے ہوتے ہیں کہ اس اصول کے تحت یوں ہے، تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی۔ اسی لیے آپ کو بعض اوقات اختلاف ملے گا، دوسرا صحابی وہ کوئی اور موقع ذکر کر رہا ہوتا ہے اسی ایک آیت کے بارے میں، تو بیسیکلی عین ممکن ہے کہ دونوں نے جو مواقع بیان کیے ہیں اس موقع پہ وہ آیت نازل نہ ہوئی ہو، لیکن جو رزلٹ نکالا جا رہا ہوتا ہے نا وہ دونوں میں فٹ ان بیٹھ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تیمم کے بارے میں اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو بن جاتا ہے سفر کے دوران، آج کے دور میں بھی، تو میں اسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس موقع پہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ تو آج کے دور میں اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو کوئی اس سے یہ نہیں سمجھے گا کہ جب آپ سفر پہ تھے آپ کو پانی نہیں ملا تو اس وقت قرآن نازل ہوا ہے، بلکہ وہ یہی معنی لے گا کہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے مواقع کے لیے ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ سیم چیز صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، جس کی مثال آپ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، ان کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو گدواتی ہیں، یہ ٹیٹو بنواتی ہیں، اور جو دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں، اور جو چہرے کے بال نوچتی ہیں، یہ 3 کام۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں ایسی عورت پر لعنت کیوں نہ کروں جس پہ اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہوئی ہے۔ تو وہ عورت کوئی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو عورت نہیں تھی، ایٹ لیسٹ وہ تابعہ تو ہوگی یا عین ممکن ہے صحابیہ بھی ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ملی کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ جو عورت ٹیٹو بنواتی ہے یا خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں میں گیپ بنواتی ہے یا چہرے کے بال نوچتی ہے، یہ پلکنگ کرتی ہے آئی بروز کی، اس پہ اللہ نے لعنت کی ہو۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول اللہ جو دیں وہ لے لو، جس سے روک لیں اس سے رک جاؤ۔ حالانکہ یہ آیت آپ پڑھ کے دیکھیں سورۃ الحشر میں تو یہ مال غنیمت کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ السلام چونکہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے، پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، مذہبی لیڈر بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرح مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن کرتے تھے تو آپ کی رضا پہ آپ راضی رہیں۔ اس کا کوئی تعلق پلکنگ کے ساتھ نہیں تھا، نہ دانتوں میں گیپ بنوانے کے ساتھ۔ تو وہ صحابیہ تو صحیح کہہ رہی تھی یا تابعیہ کہ قرآن میں تو ایسے موجود نہیں، لیکن جب یہ بات انہوں نے کی تو اس نے پھر اسے کاؤنٹر نہیں کیا، حالانکہ عبداللہ ابن مسعود کو بھی پتا تھا یہ پلکنگ کے لیے آیات نازل نہیں ہوئی، لیکن اسے جنرلائز کرتے تھے کہ رسول اللہ جو بھی دیں، یعنی مراد یہ کہ نبی علیہ السلام آپ جو بھی حکم دیں گے وہ آپ نے ماننا ہے۔
تو پھر عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے یہ سنا تھا کہ جو عورت یہ 3 کام کرتی ہے اس پہ اللہ کی لعنت. تو گویا یہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے آپ کی بیوی بھی یہ کرتی ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اندر چلی جاؤ, دیکھ لو میری بیوی کو. وہ گئی تو شرمندہ ہو کے باہر نکلی اور اس نے کہا نہیں, میں نے آپ کی بیوی میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. تو ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر وہ یہ سب کچھ کرتی ہوتی تو پھر عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی. کہ اللہ کے نبی کی کو باغی ہو اور وہ میرے عقد میں ہو, یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ ایک مثال ہے کہ صحابہ کرام آیات کو جنرلائز بھی کر دیتے تھے, حالانکہ اس کا شان نزول وہ نہیں ہوتا تھا. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ یہاں لوگ شان نزول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. شان نزول کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے فائنل حکم کے ساتھ. ٹریفک کی جو لائٹ گرین اور ریڈ ہے, کسی کے دماغ میں اس کا شان نزول کیا تھا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ گرین پہ آپ نے چلنا ہے, ریڈ پہ رکنا ہے. انفارمیشن ضرور ہو سکتی ہے, لیکن قرآن کی آیات بھی جنرلائز ہیں, یہ احکامات ہیں, ان کو ایسے ہی لینا ہے. اسی کے تحت ہم کہتے ہیں نا جو سورہ البقرہ میں آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مت ہلاک کرو. اب یہ آیت جو ہے وہ اس حوالے سے یوز ہم کر لیتے ہیں کہ اسے سگریٹ کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ سگریٹ بھی اپنے آپ کو خود ہلاک کرنا ہے. حالانکہ یہ قرآن میں آیت اس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی کہ آخرت کے حوالے سے, جہاد کے حوالے سے, قتال کے حوالے سے, نبی علیہ السلام کی جو اطاعت اختیار کرنے کے حوالے سے تھی کہ اس سے روگردانی کرنا گویا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا ہے. لیکن اس کو ہم جنرلائز کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے احکامات جنرلائز ہیں. لہذا شان نزول کوئی ہو سکتا ہے. تو یہ جو آیات اب آ رہی ہیں ان کا شان نزول کتاب التفسیر چیپٹر جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر ایک دفعہ ایک صحابی تھے, ان کے گھر سے چوری ہوئی, ان کی زرہ بھی, ان کا اسلحہ بھی اور کچھ راشن بھی کسی نے چوری کر لیا. انہوں نے جب اس کو ٹریس کیا کہ وہ راشن کی وہ بوری لیک تھی تو وہ راستے میں نشان بنتا گیا, وہ گرتے گئے دانے, تو وہ اس گھر تک پہنچ گئے. اب وہ جس گھر تک پہنچے وہ قبیلہ بھی مسلمان تھا اور جس نے چوری کی وہ بھی بظاہر مسلمان ہی تھا, کلمہ گو تھا, لیکن منافق تھا اندر سے. نبی علیہ السلام کو آ کے شکایت کی گئی. جب ان کو پتا چل گیا کہ انہوں نے چور لوکیٹ کر لیا تو انہوں نے راتوں رات سامان شفٹ کر دیا کہیں اور. آج بھی اس طرح ہی ہوتا ہے. اور ایک یہودی کے متھے مار دیا کہ اس نے چوری کی ہے, کچھ گواہ بھی لے آئے اور مسروقہ سامان بھی برآمد کر لیا جسے کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو ڈانٹا کہ جس نے دوسرے انصاری صحابی جو کہ ہے منافق تھا اس کے بارے میں شکایت لگائی تھی. تو بیچارہ پھر شرمندہ ہوا. حالانکہ اس نے پہلے کہا تھا یا رسول اللہ راشن تو چلیں, وہ کھانے پینے کی چیز اپنے پاس رکھیں, لیکن میرا اسلحہ تو مجھے واپس کریں, میری زیرہ واپس کریں, ایک مہنگی چیز ہے. تو بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ جن کی طرفداری کر رہے ہیں نا تو یہ تو کلپرٹ لوگ ہیں. حالانکہ یہودی تھا وہ جس پہ جھوٹا الزام تھا, لیکن اللہ نے کہا کہ یہ بے قصور ہے, قصوروار یہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھیوں میں گھسے ہوئے ہیں, اوپر سے کلمہ گو بھی ہے. پھر آپ ذرا ان الفاظ کی ذرا سختی دیکھیے گا. نبی علیہ السلام کو سنگولر کے سیغے سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت گفتگو کی ہے, اور ان آیات کی روشنی میں آپ کو علم الغیب کا عقیدہ بھی کلیئر ہو جائے گا. جی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بعض اوقات میرے پاس جھگڑا لے کے آتے ہو, تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنے دلائل سے مجھے قائل کر لیتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. جس طرح انہوں نے بھی دیکھیں جھوٹے گواہ بھی تو پروڈیوس کر ہی لیے نا, تو جج نے تو یہی کرنا ہے
کہ اس جوڈیشری نے تو دیکھنا گواہیوں کو، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غیبی خبر دے دے، ورنہ تو کوئی نہیں جج کر سکتا۔ تو تم میں سے بعض اوقات کوئی چرب زبان ہوتا ہے، اور میں اگر اس کے حق میں فیصلہ کر بھی دوں تب بھی وہ اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہوگا اگر میں نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، اگر وہ ناحق ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کا لحاظ نہیں کرے گا کہ میرے نبی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، چونکہ نبی علیہ السلام نے ظاہری شواہد کے اوپر فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف پہ بات کرے گا اور اس فیصلے کی انڈورسمنٹ نبی علیہ السلام سے اس شخص کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ناحق ہے۔ تو سر باقی لوگ تو آپ چھوڑ ہی دیں، آپ لوگ تو وہ جو لوٹوں والوں کے پاس اور جو ناخنوں کے اندر وہ چور دکھاتے ہیں ان لوگوں کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں، یا تو نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ واقعہ پورا جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتایا کہ آپ جو ہے نا ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہیں اور ان کی طرف داری کر رہے ہیں جو خائن لوگ ہیں، اور بڑے سخت الفاظ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیے، اور مقصد تھا ہم تک بھی بات پہنچے کہ آپ نے انصاف پہ قائم ہونا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کا قصور تو کوئی نہیں تھا، آپ تو شواہد کے اوپر فیصلہ کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے بیسیکلی ان لوگوں پہ غصہ نکالا کہ جو لوگ اوپر سے کلمہ گو تھے اور اندر سے کلمہ گو مسلمانوں کے لیے وہ وبال جان بنے ہوئے تھے۔ اب یہ پورے کانٹیکسٹ میں یہ آیات آپ کو سمجھ آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے مقصد کے ساتھ، حق کے ساتھ، پرپز فل، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں دونوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو دکھا دیا ہے اللہ نے آپ کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر غیبی خبر کے ذریعے یہ بات بتا دی، ایک یہ معنی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے ذریعے یہ سچائی کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچایا ہے، آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور اے نبی بد دیانت خائن لوگوں کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں، آپ ان کی طرفداری مت کریں۔ یعنی اب اللہ نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں، سارے گواہ جھوٹے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے استغفار کریں، ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سرکار آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے، کلمہ گو لوگ ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، اور کیا حرکت ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی اتنے سخت الفاظ آ رہے ہیں۔ تو آج کے لوگوں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ سر اس طرح کی درجنوں آیات ان لوگوں کے گلے کا کانٹا ہے جنہوں نے صحابہ اکرام کے لیے عصمت کا عقیدہ کلیم کر دیا ہوا ہے۔ جس طرح توحید کی آیات چبھتی ہیں نا ہمارے خاص فرقے کو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شرک کرنا ہی کرنا، اس طرح یہ آیات ان لوگوں کو چبھتی ہے جنہوں نے صحابہ اکرام کو معصوم ڈکلیئر کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں اس کے اندر تو توہین ہو جائے گی۔ اس سے بڑی توہین تو پھر وہ ہو جاتی ہے جو سورہ الجمعہ میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو لوگ خطبہ چھوڑ کے تو وہ بازار میں تجارت کے لیے چلے گئے، اور قیامت تک یہ آیات پڑھی جائیں گی۔ اور بخاری میں الفاظ ہے صرف 12 بندے مسجد میں رہ گئے، باقی سب حضور کو چھوڑ کے تو منڈی میں چلے گئے۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ تم نے اللہ کے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا وہاں اور تجارت کے چکر میں چلے گئے۔ اب یہ آیات قیامت تک پڑھی جائے۔ وہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ نہیں تھے جو جمعہ پڑھ رہے تھے۔ تو بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ انسان انسان ہی ہے، چاہے اس زمانے کا ہو یا اس زمانے کا، ہر انسان کے ساتھ کمزوریاں تو جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس کو توہین اور گستاخی اس کیٹیگری کی بجائے اس کو علمی طریقے سے معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور مت جھگڑا کریں آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ سے خیانت یہ ہے کہ کلمہ گو ہیں تو پھر کلمے کے خلاف کیوں چل رہے ہیں، اللہ کے باغی کیوں ہوئے ہیں، جھوٹے گواہ کیوں پیش کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ کبھی دوست نہیں رکھتا اسے جو بڑا بددیانت ہو، بدکار ہو۔ بددیانتی تھی اب ان لوگوں کی، جھوٹی گواہیاں پیش کرنا۔ یستخفون من الناس، وہ چھپا سکتے ہیں لوگوں سے تو حق بات کو، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے تو کوئی بات نہیں چھپ سکتی۔
وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ تو ان کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ لوگ راتوں کو ایسے مشورے آپس میں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یا یہ لوگ اپنی دنیا کی لالچ میں رات کو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ چوری تو فلاں نے کی تھی تو فلاں کے متھے لگا کے اسے بدنام کریں گے. تو اے نبی آپ کے تو علم میں نہیں، لیکن اللہ تو ان کو جان رہا ہوتا ہے یہ کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالی گھیرے ہوئے ہے ان کے تمام اعمال کو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، یعنی ان کے ظاہری کلمے کو دیکھ کے تو تم جھگڑ رہے ہو کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو بتاؤ قیامت والے دن کون ان کی طرف سے جھگڑا کرے گا؟ اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ نے تو سامنے کی ڈگری نہیں دیکھنی، اللہ نے تو دیکھنا ہے حق بات کیا ہے. اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہوگا اس روز قیامت کے دن ان کی طرف سے وکالت کرنے والا. اب یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، گناہ کا کام کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، يَجِدَ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا اگر وہ توبہ کر لیتا ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کمائے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کے گناہ کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا. یعنی کوئی کسی کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکتا، ہر بندے نے اپنے کرتوت خود بھگتنے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. فرشتوں نے نہ بھی حساب لکھا ہو، اللہ کے علم میں ہے کہ کس نے کیا کام کیے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو شخص کمائے کوئی خطا یا گناہ، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ، اور اس کے بعد پھر وہ تہمت لگائے، بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس سے کسی بے گناہ شخص کے اوپر تہمت لگائے تو اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا. اب یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اللہ نے نہیں لحاظ کرنا یہ کلمہ گو ہے، حضور کا ساتھی ہے، نہیں، جس نے بھی 2 نمبری کی وہ اپنا گناہ کا وزن اٹھائے گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اے نبی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ایک گروہ تھا لوگوں کا ان میں سے، اَن يُضِلُّوكَ، کہ وہ آپ کو غلطی میں ڈال دیتے ہیں. ایسا لفظی تنمہ ہے کہ آپ کو گمراہ کر دیتے. یہ لیکن گمراہ وہ والا نہیں ہے، یہ انگلش میں جس طرح کہتے ہیں نا مس لیڈ کرنا، آپ کو مس لیڈ کر دیتے حق بات سے کہ یہ نہیں مسئلہ یہ ہے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ گمراہ نہ کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو. یعنی اگر حضور ان کے حق میں فیصلہ بھی کر کے اس صحابی کو ڈانٹ دیا تو آخرت تو انہوں نے اپنی برباد کر لی نا. حضور کا کیا نقصان کیا؟ اپنا نقصان کیا. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نقصان تو انہوں نے اپنا کیا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. کتاب و حکمت آپ کو سکھائی، اور اسپیسیفکلی اس واقعے میں آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سچائی کہاں پر تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو غیبی خبروں پر مطلع کرتا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے کہ انبیاء کرام اگر اجتہاداً کہیں پہ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے شواہد کی بنیاد پہ غلط فیصلے پر بھی پہنچیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ریمیڈی فرما دیتا ہے. لیکن یہ فیصلہ گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اگر حاکم وقت دلائل کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرے اور اس کے بعد صحیح فیصلے پہ پہنچے تو اسے ڈبل اجر ملے گا، اور اگر وہ غلط فیصلے پہ پہنچے تو
اسے 1 اجر ملے گا، کیونکہ اس کی نیت میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ اس کے لیے ہے جو حاکم وقت ہو، جس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس نے مینجمنٹ کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی کھڑا ہو کے اجتہاد کرنا شروع کر دے، یا سپریم کورٹ کے پینل میں کوئی اپنی کورٹ بنا لے اور کہ جی میری کورٹ نے غلط فیصلہ کیا تو مجھے 1 اجر تو ملے گا، صحیح کیا تو 2. نہیں، جس کی ذمہ داری ہے. حاکم وقت کے الفاظ ہیں، وہاں حاکم کے لفظ ہیں. اب مجھے بتائیں، جب حضرت علی خلیفہ راشد تھے اس وقت حاکم وقت حضرت معاویہ تھے یا حضرت علی؟ تو حضرت علی اگر جنگ صفین غلط لڑتے تو انہیں پھر بھی 1 اجر ملتا، کیونکہ حاکم تھے، اور انہوں نے الحمدللہ صحیح لڑی، اب ان کے لیے 2 اجر ہیں. مخالفین کے لیے نہ 1 کہنا 2 ہے، بلکہ ایک طریقہ کام ہے، وہ تو انہوں پتہ ہے. تو خام خواہ، اور وہ اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح بخاری 2812، افسوس اے ابن سمیہ عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو یہ تو حدیث مرفوع ہے نبی الاسلام کی. تو یہ کہنا کہ جی جب دونوں طرف صحابہ ہو جائیں تو دونوں ہی مجتہد ہو جاتے ہیں اور حدیث اس سے رزلٹ نکالتے ہیں، تو سر ہمیں حدیث کا نہیں پتا. اس کے اوپر امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے، حاکم وقت جب اجتہاد کرے، حاکم کے خلاف جو کھڑا ہو کے اجتہاد کرے، پھر تو سر خوارج نے بھی اجتہاد کیا ہے، تو ہم انہیں خارجی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے خلیفۃ المسلمین سے اجتہاد اختلاف کیا، حالانکہ ان کا سٹانس بالکل صحیح تھا، لیکن انہوں نے حضرت علی کی جمعیت کو کمزور کیا، اس لیے ان کے اوپر گرفت کرتے ہیں. سٹانس ان کا بالکل ٹھیک تھا کہ جب حضرت معاویہ باغی ہیں تو آپ ان کے ساتھ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ یا آپ امیر المومنین نہیں ہیں؟ اگر آپ امیر المومنین ہیں تو یہ باغی ہے. سٹانس ٹھیک تھا، لیکن حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ میں کافروں سے بھی صلح کر لی، تو یہ پھر بھی مسلمان ہے. اگر یہ جنگ ہارتے ہارتے مجھ سے صلح کرنا چاہ رہا ہے تو مجھے صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت علی وہ اجتہاد کر رہے تھے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے سہل ابن حنیف حضرت علی کی فوج میں گھوڑا لے کے گئے اور لوگوں کہا کہ لوگوں، اگر صلح حدیبیہ کے دن ہم حضور کا فیصلہ بدلنے پہ قادر ہوتے تو ہم حضور کا فیصلہ چینج کر دیتے. ہم میں سے کوئی بھی راضی نہیں تھا صلح حدیبیہ کے اوپر، لیکن ہم نے مانا کیونکہ وہ ہمارے امیر تھے نبی علیہ السلام. تو آج امیر المومنین حضرت علی ہیں، ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے. اور سہل ابن حنیف جو ہیں وہ بدری صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں کہ حضرت معاویہ کو معزول کر کے شام کا گورنر حضرت علی نے ان کو لگایا تھا، تو معاویہ نے معزول ہونے سے انکار کر دیا تھا. سہل ابن حنیف صحابی رسول، اور دونوں ٹاپ کے صاحب ہیں. سہل ابن حنیف، عثمان بن حنیف، دونوں صحابی ہیں، بدری صحابی بھائی ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ یہ حدیث سنائی تھی صلح حدیبیہ والی، اور پھر وہاں انہوں نے ذکر کیا کہ عمر بن خطاب تو حضور کے پاس یہاں تک آ کے انہوں نے جرأت کی، ان کا یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں؟ سچے ہیں. یا رسول اللہ کیا ان کے مقتولین جہنم میں اور ہمارے مقتولین جو ہیں وہ جنت میں نہیں؟ ہاں ہیں. ہم حق پہ نہیں ہیں، تو پھر ہم کیوں دب کے صلح کریں؟ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پھر حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے حضرت عمر، حضرت ابوبکر نے بھی حضرت عمر کو ڈانٹا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. پھر وقت نے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام کا ڈیسیژن درست تھا. تو یہ اجتہاد کے معاملات ہوتے ہیں. تو نبیوں میں اور غیر نبی میں ایک بڑا فرق ہے. غیر نبی چاہے خلیفہ راشد بھی ہو، اس کے اجتہاد کی ریمیڈی اللہ نے نہیں کرنی. اگر وہ غلط اجتہاد کرے گا، اس کے اجتہاد کی ریمیڈی کرے گی اجماع امت. اور اگر اجماع امت نے ریمیڈی اس کی نہیں کی، پھر معاملہ ان اٹینڈڈ ہو جائے گا. لیکن ایسا ہوگا نہیں کہ خلیفہ راشد کو اجتہاد کرے اور وہ خلاف سنت ہو اور امت اس کے اس فیصلے کو مان لے. یہ ہو نہیں سکتا.